سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ناظرین کرام، آج دو سیگمنٹس ہیں بنیادی طور پہ. پہلے سیگمنٹ میں جس ممتاز پاک اور مطہر ہستی کا ہم تذکرہ پاک کریں گے، انہیں ویسے ہی ان کے نام کے ساتھ پاک لگا ہوا ہے، اور دنیا انہیں حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. ظاہر ہے آپ لاہور کے قلب میں تشریف فرما ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں، اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کا تذکرہ پاک جب بھی ہوتا ہے، چونکہ ظاہر نام میں ہی پاک آتا ہے، تو بس ہم بھی کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ اس پاک تذکرے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. تو ایک تو ناظرین بنیادی طور پر پہلے سیگمنٹ میں ان کے حوالے سے بات ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے ان کی جو تاریخ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر ظاہر ہے سادات سے اور اہل بیت سے جو محبت کے تقاضے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور دوسرا موضوع ہے ناظرین، وہ بھی بڑا کمال موضوع ہے کہ نیت اور ارادے کی اہمیت اور فضیلت بنیادی طور پر کیا ہے. اچھا، اب بات یہ ناظرین کہ ارادہ کسی کام کے قصد کا نام ہے. آپ کسی کام کو سوچتے ہیں، پھر اسے کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ارادہ کہلاتا ہے. یعنی اس کا جو اگلا فیز ہوتا ہے وہ نیت کا فیز ہے کہ نیت کیا ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو اجر ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پکڑ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چیریٹی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی نیت کیا ہے. آیا کہ وہ نمود و نمائش کے لیے، ایکسپوجر کے لیے، میڈیا کی تشہیر کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. اب بات یہ ناظرین کہ عادت پر مبنی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں، جبکہ عبادت پر مبنی عمل پر اجر حاصل ہونے والا ہو. کوئی شخص اپنا عمل عادی عمل بنا لے، اس کو انجام دینے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور دینی احکام کی پیروی کی نیت کرے، تو اس کے دن بھر کا ہر عمل جو ہے وہ خالص عبادت کے اندر تبدیل ہو جائے گا. مثلا اب میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کمرے کی جو کھڑکی ہے
اس کو کھولنے کا ارادہ کیا. اب نیت یہ ہے کہ ہوا آئے، مگر اگر نیت یہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ آذان کی آواز آئے تو ہوا تو آنی ہے، مگر اچھی نیت کی وجہ سے اس کے اس عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے کہ کمرے کی کھڑکی جب کھلے گی تو ہوا بھی آ جائے گی اور ساتھ ساتھ آذان کی آواز بھی آ جائے گی، یعنی اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب کا مستحق بھی ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو، ابھی بڑی کمال حدیث ہے ناظرین، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس موضوع کا کرکس ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائے گا جس نے قرآن سیکھا، اور پھر اس آدمی کو بلائے گا جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا یعنی شہید ہوا، اور ایک بہت ہی مالدار آدمی کو یعنی سخی کو بلائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب. اللہ فرمائے گا تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے. پھر مالدار کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جو مال تھا وہ تجھے دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صدقہ کرتا رہا، رشتہ داروں کا خیال کرتا رہا. اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تم سخی کہلاؤ، رحم دل کہلاؤ اور لوگوں کی طرف سے تمہیں یہ کہا جائے. اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا ناظرین، اور اللہ اس سے بھی کہے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم تھا، میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اسے اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے تمہیں یہ کہہ دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. وہ 3 کون لوگ ہیں ناظرین؟ وہ شہید ہے جو ایکسپوجر کے لیے یعنی بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا، وہ شخص کہ جس نے علم سیکھا لیکن اسے لوگ تعظیم اس کی کرے، اس کی توقیر کرے اس لیے، اور وہ شخص کہ جس نے مال خرچ کیا اس لیے کہ اس کی تشہیر ہو، اس کی نمود و نمائش ہو، لوگ اسے بڑا سخی کہیں. ان 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پس منظر یہاں سے آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. صدق اللہ العظیم. آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری امت مصطفیٰ پہ تفویض فرمائی ہے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہر دور میں ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے ان کو منع کرتی رہے، ان کو اعمال صالحہ پہ کاربند رہے. تو صلحاء اولیاء اللہ ہر دور میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے. علماء اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اولیاء کاملین یہ سب نے امت کی مسلسل رہنمائی کی ہے، اور یعنی تھیوری بھی چلتی رہی اور پریکٹیکل بھی چلتا رہا. ٹھیک. تو اسی سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری فرماتا ہے. انہی میں سے یہ بی بی پاک دامنہ بھی ہیں. مرد تو مرد ہیں، خواتین کے لیے بھی من عامل صالحا ان کو من ذکر او انثی،
جو بھی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو یہ زندگی دیتے ہیں حیات طیبہ پاکیزہ والی۔ تو یہ پاکیزہ زندگی ہی چل رہی ہے جن کی آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سید احمد توختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے اپنے دور کے ولی کامل اور لاہور کے جو بعض اولیاء نے ان کو کتب کے درجے پر بھی ظاہر کیا ہے، اور علامہ غلام رسول صاحب اور دیگر جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، اور مفتی غلام سرور قادری صاحب نے جو ابتدا میں کتابیں لکھی تھی ان میں ان کو غوث بھی لاہور کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پر ترمز کے علاقے سے رہنے والے تھے، اور یہ سادات کرام میں سے حسینی سید ہیں۔ ان کا نام علی ہے اور احمد ہے، ان کا نام سید احمد ہے، ان کے ابا جی کا نام علی ہے، ان کا شجرہ نسب آگے دیکھیں حسین ہے، پھر ان کے والد ناصر ہیں، پھر ان کے والد موسیٰ ہیں، پھر ان کے والد علی اصغر ہیں، اور پھر ان کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، آگے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ حسینی سید ہیں، حسینی سید، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ترمز کے علاقہ میں رہنے والے تھے جو موجودہ ازبکستان کی طرف یہ شہر ہے۔ تو وہاں پر جب جنگ وغیرہ یا اس طرح کے معاملات شروع ہوئے تو ان کو حکم ہوا ترک سکونت کر کے یہ لاہور کی طرف آئے، اور براستہ کیچ اور مکران وغیرہ ادھر سے ہو کر یہ لاہور میں پہنچے ہیں۔ تو یہاں پر جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، خود کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے، اور راستے میں ان کے ساتھ ان کی 6 صاحبزادیاں بھی تھیں ہمراہ، ان کے بچے بھی تھے، تو وہاں پر جو ہے اپنی ایک صاحبزادی حضرت حاج ان کا نام تھا، تو ان کا نکاح حضرت جو اپنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دادا مرشد پاک ہیں حضرت ہنکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نسل میں سے ابو علی ایک گزرے تھے، تو ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تو پھر وہاں سے یہ بی بی حاج تھی ان کی، تو 6 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک کا نام حاج، ایک کا نام تاج، ایک کا نام نور، ایک کا نام حور، اور ایک کا نام گوہر، اور ایک کا نام شہناز، یہ ان کی بیٹیوں کے نام تھے۔ تو اس طرح آپ پھر لاہور میں تشریف لائے اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنا وقت گزارا۔ تو اس طرح یہ ترمز سے علاقہ جو یہ خوارزم شاہ کے دور کی بات ہے، چنگیزیوں کے حملے ہوتے رہے، وہ لاہور تک بھی پہنچے، اور ادھر بھی پھر ان کے وصال تک کی جو صورتحال بنی وہ انہی کے جو یہاں پر ایک برہمن راجہ تھا اس نے پھر حملہ کر دیا، اس کی وجہ سے پھر ان کا وصال جو ہے یہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کی بات ہے، جی اسی عیسوی کی۔ اور یہ جو حضرت سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا وصال باکمال بھی سن 602 ہجری کے اندر ہوا، تو ان کی عمر مبارک بھی کم و بیش 60 سے 70 سال کے درمیان ذکر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ادھر آئے ہیں تو انہوں نے قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کی، اور یہاں کا جو راجہ تھا اس نے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ جب یہاں سے نہ گئے تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کو کہہ دیا کہ اگر ان کو نکال دو گے تو پھر میں تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کر کے سارا کوئی تمہارے نام کر دوں گا۔ اس نے آ کر پھر جب ان کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا، جب دیکھا ان کا جو نور فیض تھا وہ ان کی طرف منتقل ہوا، تو اس نے فوری طور پر وہاں پر جو ہندوازم تھا اس کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین میں وہ داخل ہو گیا اور مسلمان بن کے آپ کی ہی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی ایک صاحبزادی کا کچھ روایات میں آتا ہے کہ نکاح بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سادات کرام میں سے ہیں، تو سادات کرام کا نور جو ہے وہ تو ہر دور میں منتقل رہا، کہ یہ پچھلی صدی ہجری کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے جب یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ بچہ بچہ جب تک آتا رہے گا تب تک وہ نور چلتا رہے گا، اور یہ مکمل بھی غلط تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جی بالکل۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سادات کرام کے حوالے سے، یہ چونکہ حسینی سید، اور ایک بات ہمارے ہاں کچھ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح تو اولاد تو حضرت مولا علی کی ہیں، لیکن اصل میں کچھ تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کلیئرٹی اس میں ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندے کا نام لے کر ان کے پیچھے جو مشہور شخصیت ہوتی ہے پھر ولدیت میں اس کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے، درمیان والے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو امام احمد بن حنبل ان کے والد نہیں تھے بلکہ ان کے دادا جی تھے، ان کے والد کا نام محمد تھا، احمد بن حنبل، لیکن شہرت ہے احمد بن حنبل کے دادا حضور کے نام سے، دادا حضور کی۔ تو اسی طرح چونکہ یہ سادات کرام تھے تو اسی لیے ڈائریکٹ کسی نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، تو
ظاہر ہے سلسلہ تو انہی کے ساتھ ہی ہے اور گھرانہ وہی ہے، تو لہٰذا ہم ان کو بیٹیاں وہی تصور کرتے ہیں سادات کرام کی، لیکن یہ جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ حضرت سید احمد توختہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہیں، ترمذی سے تشریف لائے حسینی تھے، سید ہیں بالکل. اور اچھا ترمذی بھی کہلاتے تھے، جی ترمذی بھی کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی. اچھا جی، اب چونکہ سید احمد توختہ علیہ رحمہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کا بھی خاندانی پس منظر، کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ تشریف لانا اور اس زمانے میں تو جو ڈائنامکس تھیں، جو جغرافیکل جو ڈائنامکس تھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھیں. اب تو بالکل یہ مزار شریف جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ یہ لاہور کے قلب میں آ بسائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پس منظر تاریخی جو ہے وہ مولانا صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے. اور اس میں جو دوسری بات ہے، جیسے کہ حضرت توختہ سید احمد توختہ، یہ توختہ بھی اس وجہ سے مشہور ہیں کہ اپنے استاد محترم نے عشاء کی نماز کے بعد انہیں بلایا گھر، اور اس وقت دروازہ بند کر لیا گیا، تو یہ صبح تہجد و فجر وقت وہاں باہر سردی میں کھڑے رہے. اور کھڑے رہنا، دست بستہ رہنا، یہ وہ کیفیت تھی جس کی ان کے نام کی نسبت بن گئی. اللہ اللہ اللہ، استاد کا احترام، اللہ اکبر، اور وہ استاد کا احترام جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ پاکیزہ شخصیت، اللہ اکبر، اور یہی ان کی اولاد کا تھا. اللہ اللہ. اب جب چنگیزیوں نے حملہ کیا، چنگیز جلال الدین خوارزم شاہ کے پیچھے تک کرتے ہوئے آئے، تو اس وقت جو غارت گری ہوئی ہے، اس نام محرموں کی نظر پڑنے کا اور توہین کے احساس سے وفات ہوئی، جو لکھا گیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخصیت کہاں کتنی بڑی تھیں، عبادت تو عابد و زاہد تو تھے ہی، متقی تھے، اور بچیاں بھی کہاں بھی آئی گئیں، اعلیٰ خاندان میں. مکران کے امیر کا بیٹا تھا، حضرت حاج کی شادی وہاں ہوئی ہے. اور ایک روایت میں غلام دستگیر نامی ان کی جو کتاب ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ التمش جس کی شان جو ہے دین میں اور دنیا ریاست میں وہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جو زنجیر عدل بھی لٹکاتے ہیں، جو اور کام بھی کرتے ہیں. ان کی دو بیٹیاں، ایک عائشہ تھیں، ایک رضیہ تھی. عائشہ ان کی بہو تھی. اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے. اب تیسری بات کہ لاہور کی کیفیت کیا، یہ ایک تاریخ کے حوالے سے پس منظر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت توختہ اس وقت آئے ہیں جب غزنوی دور جو 200 سال کا تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا تھا، اور غوری آئے ہیں. غوری کے ساتھ پھر یعنی یا قطب الدین ایبک ہیں، قطب الدین ایبک کے بعد التمش ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور 615 جو ہے اس میں ان پاک دامن جو بہنیں ہیں ان کی وفات ہوئی ہے. اب اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے کہ ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی دین سے وفاداری، ایمان کا اظہار، اللہ رسول پہ توکل، وہ بے لا ریب ہے. مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نام ہی پاک دامن ہو گیا. جی بالکل، یعنی نسبت ہی اللہ نے یہ اللہ کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور شہر، یہ کہانی ہماری تاریخ کی کہانی ہے. محمد بن قاسم نے جو راستہ مکران سے چنا تھا اور جب ملتان فتح کیا تھا، ملتان کی اس وقت کی سرحدیں کشمیر تک تھیں، جو ہمارا سیالکوٹ اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے، وہ سب علاقہ فتح کیا گیا تھا. اور لاہور اس وقت ایک غیر معروف، غیر معلوم گاؤں کا نام تھا. ٹھیک ہے. لہو ایک براہم بت تھا جو اس وقت یہاں کے وڈیرے نے چوراہے میں لٹکا رکھا تھا کہ جیدی پوجا کروں. اچھا. جب محمود غزنوی نے یہ فتح کیا تو اس کا نام محمود آباد رکھا. ملتان کیونکہ اٹیچ سندھ کے ساتھ تھا، انہوں نے انتظامی اعتبار سے لاہور کو کیپٹل منتخب کیا. یہ 200 سال کیپٹل کے طور پہ رہا ہے، یہاں پہ ترویج ہوئی، اس کے بعد یہ تشریف لائے. اب لاہور کا پہلی بار جو ذکر ہے تاریخ میں، حدود العالم کی کتاب جو ہے نام سے، اس میں وہ 982 میں کرتے ہیں ذکر. اس سے پہلے لاہور کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے. کہانیاں جو مرضی آپ گھڑ لیں. اب اس کیا یہاں پر کوئی مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم بھی نہیں تھے جس دور سے ہم منسوب کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے. اور وہ واقعہ جو ہے وہ عرب جو ہیں اپنے ہی علاقے میں محدود رہتے تھے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 18 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی رقیہ یعنی کبریٰ اور ایک صغریٰ. ایک جو تھیں وہ دمشق میں مدفون ہیں، ایک مصر میں مدفون ہے. ٹھیک. اور یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ 31 یعنی تقریباً 33 سال بعد محمد بن قاسم آئے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ایران فتح ہوا تھا 22 ہجری میں، 20-22 ہجری میں.
اب وہ واقعات یہاں پر غیر مسلموں میں آ کے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو ہمیں تاریخ کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. ہماری عقیدت، ہمارا احترام، ہماری تعظیم اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں؟ اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہماری نماز میں حصہ ہے. گو آل کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں امت بھی شمار ہوتی ہے، اور اس میں یہ آل بھی جو نسلی ہے. تو اس کی توہین کرنا یہ ناممکن ہے، مگر توہین تعظیم یہ بھی ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھا جائے. اور جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے، تاریخ میں واضح طور پر اس کا یہ ایک مسلمانوں کا قبرستان تھا جس کا رقبہ 2 کنال کچھ تھا، اور یہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں قبرستان اور مسجد اکٹھے ہوتی ہے، مسجد حنفیہ کے نام سے تھی. جی ایسے ہی. اور اس کا رقبہ بھی تقریباً 2 کنال 6 مرلے ہے. ٹھیک. اور یہ وہ رقبے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ اندرون شہر یعنی حصار جو تھا، یہ اس سے ہٹ کے انہوں نے بستی بسائی تھی. اور انگریزوں کے دور میں جب ریلوے اسٹیشن بنا، دیگر چیزیں بنی، تو یہ ایک مرکزی حیثیت بن گئی. اور یہاں پر کچھ خاندان جو تھے پرانے چلے آ رہے تھے، اور ان خاندانوں کے اپنے اثر و رسوخ تھے. ان کے تحت ہمیں نئی تاریخ نہیں لکھنی چاہیے، ہمیں ماضی کو پھرولنا چاہیے. ماضی میں ہی دانش ہے، ماضی میں ہی مستقبل ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو راست روی اور فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے نیت کا ذکر کیا، نیت بھلی سب بھلا. اور تاریخ کو کبھی مت بھولیں. اگر لاہور کا ذکر کہیں نہیں ہے تو لاہور سے وابستہ اس طرح کی کہانیاں بھی نہیں چلنی چاہیے. اور تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں. میں کوئی نہیں ہوں کو تو ہندوؤں نے کنہیا لال نے لکھی ہے، سارناتھ ناتھ توختہ کی زیادہ کہانی کنہیا لال نے لکھی ہے، جو ایک غیر مسلم ہے. غیر مسلم ہے، صحیح. تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور مسلمانوں کا جہاں مسجد کا تعلق ہے، وہاں مدفون ہمارے سارے بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں، بڑے بڑے اکابرین، وہ پسند کرتے تھے کہ مسجد کے سائے میں. اور جیسے ابھی آپ نے نیت کا ذکر کیا کہ ہماری قبریں بھی اذان کی آواز سنیں، یہ وہ کیفیت ہے جو اندلس میں بھی تھی اور جس سے محروم ہوا کیونکہ ہم ڈھکوسلوں کے پیچھے چل پڑے. جی. اور یہاں پر بھی ہمیں اگر مسجد اور مسجد سے ملحق علاقہ محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت اور اپنی تاریخ سے اور تاریخی روایت سے اس کو بحال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب علامہ صاحب آپ بتائیے ذرا سا، یہ جو اب اس میں ایک نسبت آ گئی، جیسے سید احمد توختہ علیہ رحمہ کا حوالہ آ گیا، اور نسبت چونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، تو یہ نسبت اہل بیت اطہار سے، نسبت سادات سے ہے. تو ذرا اس بارے میں بتائیے نا کہ جو تعظیم اہل بیت علیہم السلام ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان مجید کے حوالے سے تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مبارکہ جو قرآن کا حکم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے جو کار رسالت میں نے سر انجام دیا ہے اس کو کوئی صلہ نہیں مانگتا، بلکہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے تم نے مودت اور محبت. کیا بات ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ تو ہمیں قرآن نے ہمیں یہ کرینہ سکھایا ہے. اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے فرامین کی بات کی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام کی فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سبب سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب سے. تو اگر ایک اور حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ملتا ہے کہ کل بروز قیامت میری شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی. اللہ. اب حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ہم پر حق تو یہ ہے کہ ہمیں ان پر اپنی جانیں قربان کر دینی چاہیے. اور فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون اور گوشت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور گوشت اس میں سرائیت کیے ہوئے ہے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا یہ ٹکڑا ہے. اور جس طرح کل کی تعظیم ہوتی ہے اسی طرح تعظیم و توقیر جز کی بھی ہوتی ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. جی وقت کتنا بھی گزر جائے، زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بات تاریخی حقائق کے ساتھ، شجرہ نسب کی حقانیت کے ساتھ ایک مسلمہ بات ہے اور ایک محقق مطلب تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ہیں بی بی پاک دامنہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہن. تو آپ دیکھیں کہ ان کی تعظیم ہمارے لیے واجب ہے. اور سید علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان کی ذات اقدس کا جز
ہمارے لیے قابل احترام اور لازم و تعظیم اور توقیر تھا۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی ان کی ذات اقدس سے جڑے ہوئے لہو اور گوشت کے ٹکڑے یعنی ان کی آل اور اولاد ہمارے لیے اسی طرح سے لائق تعظیم و توقیر ہیں۔ اور فرمایا کہ بعض اہل علم نے یہاں تک جو ہے وہ بات کی ہے کہ سادات کرام اگرچہ نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو جائیں، ہم فرمایا کہ ان کا ہم پر حق اپنی خواہشوں کو ان کی رضا پر مقدم رکھنا، اور جب وہ کسی چٹائی پر جلوہ فرما ہوں تو بلندی پر نہ بیٹھنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کو پشت نہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر ہے ایسا موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر عمل، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں خصوصی طور پر پہلے بتائیے کہ نیت بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت جو ہے یہ بنیادی طور پر دل کے اس تصور اور اس تخیل کا نام ہے جو انسان کے اندر کسی بھی وقت پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ٹریجڈی ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام پہلے سوچتے ہیں، نیت بعد میں بناتے ہیں۔ ایک میں نے گھر بنانا ہے پہلے تو یہ سوچ لیا، اور اس کے بعد پھر آگے ہم نیت رکھنا شروع کر دیتے ہیں بھی یہ تو اصل میں یہ ہو کہ میں نے مثلا آج میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر آگے سوچے کہاں کہاں کروں گا، کس طرح کروں گا۔ ہم ایک جگہ کو کر دیتے ہیں بھی اس کو دیا، اپنے کسی کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کیا، اور پھر اس کو کہہ دیا کہ میری نیت تو یہ تھی، تو یہ نیت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نیت کے حوالے سے بہت ہی واضح طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمن فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام عبادات، میری نماز، میرا قربانی کرنا، یہ تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، میری نیت اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کام کرنے والا اپنے ایک مدار پہ ہوتا ہے، اپنے ایک طریق پر ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے کہ یہاں پر جو ہے نا شاکلہ، اس سے مراد ہی انسان کی نیت ہے کہ اس کا ہر کام نیت پر جاتا ہے۔ اور جو صحیح بخاری شریف کی ابتدا میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، اور مشکاۃ شریف کے مقدمے میں بھی، اور اکثر ترین محدثین اپنی کتابوں کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں اپنی نیت بنا کر کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اسی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر چکا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے نیت کے اجر اور ثمر کی بات کی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا، اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، اور پھر جب وہ سامنے لایا جائے گا تو اس کی یہ صورت ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کوئی کچھ، وہ سب کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور آخر میں یہ خالی ہو جائے گا، تہی دامن، اور پریشانی کی انتہا ہوگی۔ تو اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو جہنم میں لے جائیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں ٹھہرو، ابھی اس کا یہ خزانہ میرے پاس ہے، وہ چھپا ہوا ہوگا، تو یا اللہ وہ کون سا؟ تو وہ بندہ خود حیران ہوگا کہ میرا کون سا خزانہ، سارے اعمال تو آ چکے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کاموں کے اندر جو تو نیکیاں لے کے آیا تھا، تیری جو بنیاد تھی وہ صرف میری رضا کی۔ اللہ، اب اس میں ذرا قطع کلام کی معذرت، ایک اور وضاحت، بڑا لطیف نقطہ یہ، جب میں اس روایت کو پڑھ رہا تھا میں رک گیا اس روایت پہ، میں بار بار سوچتا رہا کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ وہ فرشتے
جو صبح و شام پیغام رسائی کا کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں آشکار، ان سے بھی چھپا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ ان اعمال کو. اور اس میں دیکھیے جو حضرت ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت خیر ہو تو اس کے بعض دفعہ کلمات، اس کا انداز سخت بھی ہوتا ہے نا، تو اس کی نیت صالح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی سختی کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈال دیتا ہے. اللہ، ان کا دل اس بارے میں نرم پڑ جاتا ہے. اللہ. اور اگر کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے اور اس کی نیت بری ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی مومن کے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے. اور اس بارے میں جو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے پتہ کیسے چلے، ہمیں کیسے رکھنا پڑے گا کہ ہماری نیت صالح. فرمایا یہ سیکھنا ہے تو سیکھو تم بکریوں کے چرواہے سے، کہ جو بکریاں چراتا ہے، بکریاں ایک جگہ پہ روک کے ساتھ ہی وہ نماز شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری نماز پہ میری واہ واہ کریں گی، میری تحسین کریں گی، یہ غرض نہیں ہے. وہ جس طرح اخلاص سے پڑھ رہے ہیں، یہی اس کی جو نیت ہے نا، اس کے لیے چھوٹے عمل کو بہت بڑا بناتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے. یہ جو انما الاعمال بالنیات، اس بارے میں بھی پس منظر یہی ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا. ایک شخص آیا، وہ ایک مسلمان صحابیہ تھی، ان کے ساتھ نکاح کی غرض سے آنا چاہتا تھا. تو راستے میں آتے ہوئے حملہ ہو گیا اور پھر وہ اس میں فوت ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کا کیا ہے؟ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو ہجرت کرتا ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، تو اس کو اجر ملے گا. جس نے کسی عورت یا کسی اور کے لیے ہجرت کی تو پھر وہ ان اجر کا حقدار نہیں. بالکل. اچھا، اب اس میں ایک بات میں پروفیسر صاحب آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بات طے ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر شاہد ہے، مطلب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، جیسے اتنی بڑی مثال جو میں نے ابتدائی پروگرام میں دی تھی کہ شہید تو کلائمیکس ہے نا کسی شخص کا، مطلب شہادت تو کلائمیکس ہے. اس کلائمیکس میں بھی اگر نیت میں خلل آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ واصل جہنم فرما دے گا. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں، جب یہ بات طے ہے تو پھر ایکسپوجر، نمود و نمائش، کیوں باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ نیت جو ہے وہ ایمان کی خشت اول ہے. آہا. دوسرا، نیت جو ہے وہ علم اور عمل کی روح ہے. واہ. تیسری بات، ارادہ جس نے آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، یہ پریمبل ٹو نیت ہے. بالکل صحیح، بالکل ایسے. اب مثلا میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے، اس کے لیے میں نے نیت کی کہ میں پیسہ کماؤں گا، اس کے بعد کچھ پیسہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. مگر منفعت اور مفاد میں اپنے لیے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نیت ہے تو نیت کا وہ پہلو جو اخلاص ہے، اور اخلاص باللہ کہ خالص اللہ کا ہو رہنا، وہ نہیں ہے، تو اس میں نقائص پیدا ہوں گے. بالکل ٹھیک. نیت کے ساتھ اخلاص، حسن نیت، عمل، یہ سب شامل ہیں. بالکل ایسا. اور اس میں نیکی کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نیکی کی نیت کرنا ہے. اللہ. اس کی ایک اہمیت جو ہے، دو واقعات میں بیان کرتا ہوں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، کہ قبل نبوت عرب میں، مکہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان. وہ بڑا مخیر تھا، بڑا نیک تھا، اپنا مال خرچ کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور قبائل میں لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے جستجو کرتا تھا، صلح کراتا تھا، معاہدے کرتا تھا. اور اس کی نیکی اور خیر اتنا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اس کے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. اب سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کی کتاب سید سلیمان ندوی صاحب کی جو کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن جدعان وفات پا گئے ہیں، یہ تو یقیناً اس نے ساری عمر نیکیاں ہی کی ہیں، لوگوں کا بھلا کیا، جنت میں جائیں گے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان اور آخرت اور جزا کی نیت بھی کی تھی؟ اللہ اکبر. اللہ. نیت کی اہمیت یہ ہے. اللہ اکبر. اب اس کے برعکس دوسری طرف اگر چلے جائیں کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، جس وادی سے ہم گزرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں اس راہ میں، اور جو ہم نے دشمن کو شکست دی ہے، اس میں ہم لوگ تو شامل ہی ہیں، مگر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں. اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے سوال کیا، حضور یہ کیسے؟ کہتے وہ عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، کسی کی کوئی
یعنی مجبوری تھی مگر ان کی نیت میں کوئی شک نہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کو ثواب مل گیا، ثواب ملا۔ اب اللہ یہی اکبر۔ کیفیت دیکھی جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بدری جی، مقام دیا بدری صحابی، اور عذر کی وجہ سے نہیں شامل۔ اللہ اللہ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج مکہ میں رہتے ہوئے حج نہیں کر رہے کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، اللہ اکبر، اور کیا شرف عطا ہوا، اور پھر یہ ہمارے جو ہیں حضرت اویس قرنی، اللہ اکبر۔ نیت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، کشور کشائی نہیں ہے، اللہ اللہ، مال و غنیمت کا شوق نہیں ہے۔ اب تیسری بات جو ہے اس میں معصیت بھی آ جاتی ہے۔ مثلا میں غریب ہوں، میں نے ذرائع سے کوشش کی، حلال ذرائع ہونا بہت ضروری ہے، جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ شیطان نے کیا تین دن تو میرے نال یاری پائی ہے اور یہ اثرات نے پہلے ٹھیک بات ہے، صحیح۔ اب میں چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، کرپشن کرتا ہوں، دین سے خیانت کرتا ہوں، وطن فروشی کرتا ہوں، اور بڑا آدمی بن جاتا ہوں، اور میں لاکھوں روپیہ کما کے، کروڑوں روپیہ اربوں کما کے چند کروڑ میں روز کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آخر میں بس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بنیادی بات ہم کر لیتے ہیں۔ بنیادی بات یہ کہ وہ جو ایک روایت ہے نا کہ جی شرک اصغر والی، کہ جب نماز انسان اس لیے پڑھے اور طویل اس کو اس لیے کرے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب نیت کا فرق جو ہے وہ بات کو کہاں لے جاتا ہے، ذرا بتائیے لوگوں کو۔ جی بالکل، ایسی نمازیں کل بروز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچیں گی، اور ان کے منہ پر گندے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جائیں گی۔ عبادتیں مطلب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جینا مرنا، عبادتیں جانی مالی جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری خالص کر کے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوں گی، اللہ کی طرف جو ہے وجہ کرنا ہوگا۔ مطلب ایک جگہ یہ بھی فرمایا نا کہ گوشت اور قربانی کا گوشت اور خون تک نہیں پہنچتا، نہیں ینال اللہ لحومہا و دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ، یہ قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کی حالت جو تقویٰ پرہیزگاری تمہارے دلوں میں ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اسی لیے سچی نیت کو عمل سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ نیت جو ہے یہ عمل پر مقدم اسی لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمانے ہیں کہ آخرت کی نیت پر اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت عطا فرمانے سے منع فرما دیتا ہے، اللہ اکبر، پھر آخرت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے کوئی بھی ہم دنیا کا کرنے لگے، بھلے وہ نماز ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہیں، یہ دیگر کوئی اعمال ہیں، پہلے اپنی آنکھیں بند کریں، ایک باقاعدہ مراقبے کی صورت میں میڈیٹیشن کرتے ہوئے اپنے دل کو ذرا تھوڑا سا کھنگالیں کہ کیا میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا مقدم ہے، اللہ کی رضا مجھے پیش نظر ہے، اگر ہے تو پھر وہ عمل عبادت بنے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ میری آنکھیں جو بند ہے میری آنکھیں کھل جانی چاہیے، میں تو ایک خواہ کی پریکٹس کر رہا ہوں، خواہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، خواہ کی مشقت کر رہا ہوں جس کا مجھے آخرت میں مطلب جیسے گدھے پر بوجھ ڈال دیا جائے کتابوں کا تو وہ اس کو صاحب علم نہیں بنا دیتا، یہ مطلب بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ یہ عبادتوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر ڈال کے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ سے کوئی جزا اور صلہ پانے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، اور اگر نیت خالص ہو تو آپ دیکھیں جنید بھائی کہ ہم نیکیوں کا ایک پہاڑ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے۔ آخر میں ناظرین بس جاتے جاتے دو جملے، یہ جو بات ابھی فرما رہے تھے کتنی کمال بات ہے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا پانی پینا، آپ کا کھانا کھانا، آپ دنیا میں سارے کام کرتے ہیں پر ہر کام کو اللہ کی رضا سے مربوط کر دیجئے، سرکار علیہ السلام کی سنت سے مربوط کر دیجئے، اور اس سوچ کو بنا لیجئے کہ دنیا تو ایک بیسکلی ٹرانزٹری پیریڈ ہے،
میری روح یہاں پر آئی ہے، ایک سرٹن ٹائم تک رہے گی، عالم برزخ میں چلی جائے گی، محشر کے روز پیش ہو جائے گی، اصل زندگی تو وہ ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جس نے دنیا چاہی اسے دنیا دے دی، جس نے آخرت چاہی اسے آخرت مل گئی۔ اپنی ہر نیت کو اللہ کی رضا سے جوڑ دیجئے، اس کے ثمرات آپ ایسے دیکھیں گے ناظرین کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب، اور آپ کو بتاتے ہیں ہر مشکل کام میں آسانی کے حوالے سے ایک وظیفہ۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیع 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔